جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اور بہت شکریہ اتنی شاندار اردو میں تعارف کروانے کا، کیونکہ اب یہ وہ وکیبلری ہے کہ جو تقریباً ہمیں کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. بہرحال میں سب سے پہلے تو آف کورس شکر گزار ہوں مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کہ مجھے موقع دیا. یہ دوسری مرتبہ ہے جب میں کچھ بات کروں گی، اور اس کے روحیں رواں سر خالد محمود صاحب، اور اے گریٹ انسپریشن فار می. اور آج کی شام جو ہے اس کا کچھ سلسلہ ایسے ہی گپ شپ میں ہی ہو گیا، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم اے ویری ٹاکیٹو پرسن، اور جو کوئی ریڈیو ٹی وی پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی بولنے کی بہت عادت ہو جاتی ہے. تو وہ سر کے سامنے میں نے کچھ زیادہ بول دیا، تو سر نے اس کے بعد جو نا پہلے تو 3 ساڑھے 3 منٹ مجھے سنتے رہے مسلسل، اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کو آپ بات کر رہی ہیں. تو وہ کافی حد تک جو تھا نا اٹ واز ویری انروونگ. بٹ میں ایکچولی سر کے سامنے جو تھی نا، ایک کہتے ہیں نا اپنے بھڑاس نکال رہی تھی جو میں ارد گرد حالات دیکھنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی کے اوپر بات ہم کیوں نہ کر لیں. سو وٹ ایور آئی شیئر ٹوڈے، یا جو بھی میں بات کروں گی اس کے بارے میں میرے بہت سے ریفرنسز ہیں، مطلب ایز این اکیڈیمیشین، ایز اے ریسرچر، بہت فائن آرٹس، ڈیزائن، پینٹنگ، سب کچھ. لیکن آج میرا خیال ہے جو بات ہے وہ صرف ایک معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے میں کروں گی، اور جو مجھے کچھ چینجز دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی ڈسکشن ہوگی. ہو سکتا ہے اس میں چاند ایک ذرا کچھ کنٹروورشل باتیں بھی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان باتوں پہ ہمیں ڈائلاگ کرنا ہمارا بہت ضروری ہے. مجھے ینگسٹرز تھوڑے سے دکھائی دے رہے ہیں 2-3، تو وہ شاید میری کچھ باتوں سے ناراض بھی ہوں، لیکن مجھے بہت اچھا لگے گا آخر میں کچھ میں سوالوں کے جوابات بھی دے سکوں، بیکاز اصل پرپز یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پہ جب ہم بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. یہ جو انسانوں نے وقت کا ایک تقسیم کی ہوئی ہے، اوقات کی، دنوں کی، سالوں کی، مہینوں کی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بظاہر تو وہ دن پہ دن، سال پہ سال گزرتے جاتے ہیں، لیکن اب آ کے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کوئی جو ایک پیراڈائم شفٹ ہوتی ہے، جو دن بدلتے ہیں، جو سال بدلتے ہیں، جو صدیاں بدلتی ہیں، تو ان کے بدلنے کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ یونیورس میں کوئی کنیکشن ہے کہ وہ جب سینچریز چینج ہوتی ہیں، ڈیکیڈز بدلتے ہیں، تو سوسائٹیز میں بڑے ویزیبل ہمیں تبدیلیاں ضرور دکھائی دیتی ہیں. اور وہی تبدیلی جو ہے مجھے بڑی ہی ایک کہتے ہیں نا کہ شدت سے محسوس ہوئی کہ جب ہم 20ویں سے 21ویں صدی میں آتے ہیں. اور اس صدی میں آنے کے بعد مجھے کیونکہ میں ہسٹورین ہوں اور تاریخ کے حوالے سے بہت چیزوں کو میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو بہت سی نئی چیزیں جو ہیں مجھے 21ویں صدی میں ہوتی ہوئی دکھائی دیں، جو کہ اس سے پہلے ہمیں نہیں نظر آتی تھیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ دکھائی دیا کہ ہر چیز کو لیبل دے دیا گیا، ہر چیز کو نام دے دیا گیا، اور دنیا کی، ہماری زندگیوں کی، معاشرے کی مختلف ڈائمنشنز کو ہم نے باکسز میں بند کر دیا. اور ان باکسز میں اور ان لیبلز میں ایک جو بہت چیز اب پاپولر ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ مختلف جنریشنز اور ہیومینٹی کو اکارڈنگ ٹو ایج بریکٹ ڈیوائڈ کیا گیا. اور جب اس ایج بریکٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تو ان کو لیبل ہی نہیں دیا گیا، ہر لیبل کے ساتھ ایک امپریشن بھی اس کے ساتھ آ گیا کہ یہ تو بہت آگے کے ہیں، تو یہ تو بہت اچھے ہیں، تو یہ تو بہت بیکورڈ تھے، اینڈ سو آن. تو مجھے اس لیبلنگ کے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی میں نے اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیونکہ لیبل کے ساتھ بہت ساری کانوٹیشنز آ رہی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہیومینٹی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری ہی جنریشن جو تھی وہ اس میں سب احمق تھے یا سب سمارٹ تھے. تو وہ ایک جو لیبلنگ کا مجھے، اور یہ لیبلز جو ہیں آپ سب ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 100-150 سال سے ہمیں جو ویسٹ سے زیادہ ان لیبلز کو انیشیٹ کیا گیا، اور ہم ظاہری بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ پہ بلیو نہیں رکھتے، تو ہم نے فٹافٹ ان کو اڈاپٹ کر لیا، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم ان کو آگے لیے نکلے ہیں.
پھر اس میں جو میں دیکھی ہوں کہ ایک اور سلوگن جو کہ بہت ہٹ ہوا، جس کو آج بھی ہر جگہ پہ کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جی ایج از جسٹ اے نمبر. اگین آئی ہیو مائی ہیوج ریزرویشن فار دیٹ. اگر میری آڈینس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سب سے کہوں کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے اپنی ہی ذات کو آج سے 10 سال پہلے کی اپنی ہی ذات سے، تو ڈونٹ یو تھنک دیر از اے ڈفرنس بٹوین یو اینڈ اے 10 years younger you. سو یہ کہنا کہ ایج از جسٹ اے نمبر، آئی ڈونٹ بلیو. میں بہت سی باتیں ایسے کروں گی جس میں کہ آئی ایم شیور ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے بعد مان کے ہم آگے چل پڑتے ہیں. لیکن میرا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب میں سنتی ہوں تو میں سن کے سوچتی ہوں کہ یہ کہاں تک امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہی سلوگنز اور یہی چیزیں ہیں جو کہ آ کے ہماری سوسائٹی کو ایک بڑا اس میں چینج لے کے آ رہی ہیں. تو اچھا، جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں کوشش ہوتا ہے جی سوالوں کے جواب دیے جائیں. اب جو میری اکثر بات چیت ہوتی ہے اس میں میں سوالات بہت کھڑے کروں گی. آج بھی میں یہی بات کہوں گی کہ آپ کو یہ خود سوچنا ہے کہ از ایج جسٹ اے نمبر اور از اٹ مچ مور دین دیٹ. اچھا جی، اس کے نتیجے کے اوپر جو ہمیں ایک سوسائٹی میں پیٹرن ملا، وہ پیٹرن یہ ملا کہ اچانک سوسائٹی نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو کہ بہت انرجیٹک ہیں، بہت اسمارٹ ہیں، تو یہ تو جی دے آر ڈیمی گاڈس اور ان کو دنیا کا ہر کام پتہ. ابھی یہاں بھی بات ہو رہی تھی اور میرے بہت سے سامنے جو ہیں اس پہ سر بھی ہلا رہے تھے کہ جی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو فیئرنگ فیکٹر جو ہے وہ آپ کا یہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی، کیونکہ ان کی اویئرنیس جو ہے ہماری جو نئی جنریشنز ہیں ان کو بہت زیادہ ہے. اور اس میں ہمارا ایک بہت ٹیکنیکل پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ میرا ای میل پھنس گیا ہے، میرا واٹس ایپ کام نہیں کر رہا، میرا فون نہیں کام کر رہا، تو پہلی آواز جو ہے وہ بچے کو دی جاتی ہے کہ آؤ، اور وہ 30 سیکنڈ میں یہ کام کر کے چلا جاتا ہے. اور ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ وہ جو بھی سلوشن دیتا ہے 99% آپ کو وہ سلوشن بتاتا نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس کا ہوتا ہے کہ اچھا آوازیں مطلب لائک وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیچ یو. تو اب بات یہ آ جاتی ہے ہر دور میں ٹیکنالوجی آئی، یہ کوئی پہلا دور نہیں ہے کہ ہیومینٹی نے ٹیکنالوجی دیکھی ہو. مثلاً میں اپنی جنریشن میں اگر بات کرتی ہوں تو جب ہم بڑے ہو رہے تھے، ایجوکیشن میں تھے، تو اس وقت دنیا میں ایک جو چیز آئی اور تو وہ تھے کمپیوٹرز. اگر آپ سب کو یاد ہو، کچھ میری آڈینس میں لوگ ایسے میرے ایج گروپ کے بیٹھے ہوں گے، اب وہ کمپیوٹرز آئے، فیکس آئی، ای میل آئی، بہت ساری سروسز آئیں. اب ان تمام سروسز کا میرے پیرنٹس کو نہیں پتہ تھا، لیکن ان سروسز کا اور اس ٹیکنالوجی کا نہ پتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت بیکورڈ ہیں، نالائق ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. اینڈ ہم نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے والد صاحب کو دیکھ کے سوچا ہو کہ کیسا شخص ہے، اس کو تو کمپیوٹرز کا ہی نہیں پتہ. اور میں آپ کو ایشورنس دیتی ہوں دیٹ مائی فادر نیور سیٹ ان فرنٹ آف اینی کمپیوٹر سسٹم. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے مائنڈ سیٹ، ایک مائنڈ سیٹ. اور مجھے نہیں کبھی ذہن میں آیا کہ ان کو تو فیکس کا نہیں پتہ، ان کو تو انٹرنیٹ سروسز کا نہیں پتہ، کیونکہ اس کو کبھی کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو آگے جو لے کے چل رہے ہیں تو اس میں کوئی ہماری سپیریورٹی نہیں ہے. تو دس واز پارٹ آف لائف. اب ٹیکنالوجی کو ایک سپیریورٹی آسپیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے نئی جنریشنز کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ ڈیولپ ہوتی رہی ہے، اب بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اب اس میں ایک جو بڑا انٹرسٹنگ رول مجھے نظر آیا، جس کی وجہ سے کہ مجھے اکثر ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ڈیسیژن میکر ہو گیا وہ ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا. اب جو میڈیا سوشل میڈیا ہے، اگر آپ سب بھی اس سے واقف ہوں گے، اس سے سنتے ہوں گے، میڈیا اور سوشل میڈیا نے ڈیسائیڈ کر لیا ہر ڈرامے میں، ہر ایڈ میں، ہر مووی میں کہ یہ جو بزرگ بیٹھا ہے نا، اس سے بڑا احمق تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ میں نام لے لیتی ہوں یہاں پہ، کوئی ایسی سرف ایکسل کی ایڈ آتی ہے جی، داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اچھا، اور اس میں بچہ جو ہے وہ بچی 5-7 سال کی ماں کو کہتی ہے بریانی کھانی ہے.
ماں اس کو کہتی ہے کہ میں تو نہیں بنا سکتی. تو اس کا 5 سال کا بھائی، ٹھیک ہے جی، جو ابھی گھٹنے سے اوپر نہیں گیا، وہ بہن کو کہتا ہے میں بریانی بناتا ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے. اور وہ اس میں اس کو داغ لگتے ہیں، اس کا ہوتا ہے، تو وہ کر کے، اور اس کے بعد وہ بہن کے آگے بریانی کی پلیٹ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، کبھی غور کیجئے گا. کون سا دنیا کا 5 سال کا بچہ ہے جو بریانی بنا سکتا؟ بڑی معمولی سی بات لگے گی آپ کو. اب ہو کیا رہا ہے؟ میرے ساتھ میری 5 سال کی نواسی بیٹھی ہے، جس کا دماغ ظاہر ہے بہت تیز چل رہا ہے، اور اس کے ذہن میں کیا آیا کہ ماں از انکمپیٹنٹ، بٹ می بینگ 5 اور 6 ایئرز اولڈ آئی کین ڈو اینی تھنگ. اس کے بعد یہ دور آتا ہے ہماری میمز کا، ہمارے جوکس کا. اور ایک چیز بہت مشہور ہوئی، براؤن پیرنٹس. اکثر آپ سنتے ہیں براؤن پیرنٹس کا جوک. اور پھر ایک ٹرم آئی ڈیڈ جوکس. بائی دا وے یہ ٹرمز میرے گھر میں بھی بولی جاتی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ میں اس سے بیونڈ ہوں. ڈیڈ جوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت لیم سی کوئی بات ہوئی تو اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ تو ڈیڈ جوک ہے. ان اے ویری سٹل مینر، ہنستے کھیلتے ہم نے باپ کی جو ایک گفتگو تھی اس کو ہم نے ایک جوک کے پیرائے میں، ایک لطیفہ، ایک ایسی چیز جس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو ہم نے اس بریکٹ میں اس کو ڈال دیا. یہ آپ سب سوشل میڈیا پہ ارد گرد سب کچھ دیکھتے ہیں. پھر یہ جو باتیں ہونی شروع ہوئیں تو میری بہت سارے پلے رائٹرز سے، بہت سے لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج کل پاکستان کے خصوصاً اور دنیا کے بھی بہت سی جگہوں پہ جب بھی کوئی پلیز، کوئی بھی ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں، تو اس کے اندر جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بہت بے وقوف دکھایا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں، چاہے وہ بچی کی پڑھائی کا فیصلہ ہے، چاہے بیٹے کی شادی کا فیصلہ ہے. تو وائی از دیٹ؟ تو انہوں نے کہا، وہ بڑی اچھی خاتون رائٹر ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ عائشہ تسلیم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پی ٹی وی کے حوالے سے ہم بہت ان کی ماشاءاللہ نالج ہے، یہ پیک کے دنوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے رائٹر ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کو ڈرامہ لکھ کے دیتا تھا، اب پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بتاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا لکھنا ہے. آئی ٹاک ٹو فیو پروڈیوسرز اینڈ ڈائریکٹرز. میں نے کہا آپ کو کہاں سے یہ ہدایات آتی ہیں؟ اس نے کہا جی جو ہمارے جو اسپانسرز ہیں، جنہوں نے ہمارے ڈرامے کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں ڈائریکشنز آتی ہیں کہ آپ کو اس قسم کی بیسز کے اوپر ڈرامہ چاہیے. اب ان ڈراموں میں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، ہم سب یہاں پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خواتین کو اکراس دا چیک تھپڑ مارنا از اے روٹین ناؤ. وہ باپ بھی مار رہا ہے، وہ بھائی بھی مار رہا ہے، وہ خامند بھی مار رہا ہے. یہ چیزیں معاشرے میں آپ ضرور دکھائیے، لیکن 24 گھنٹے تو ایسے نہیں ہوتا نا. اٹ واز این ایکسیپشن. اب کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں اب روٹین ہوتی جا رہی ہیں. اور جب وہ ماں باپ کو دکھایا جاتا ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کل رات بلکہ یہ میں کر رہی تھی، پوائنٹس سوچ رہی تھی، تو ایک اور چیز آگے جی، ماں باپ تو دوست ہوتے ہیں، بالکل دوستی ہوتی ہے، لیکن یہ دوستی اب کی نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلنا، لوڈو کھیلنا، یہ سب کچھ جو ہے وی یوز ٹو ڈو اٹ ود آور فادر. لیکن دیر واز اے لائن ڈرون جس پہ کہ ہمیں وہ کراس کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب وہ دوستی اور محبت کے چکر میں ہم نے کیا کیا کہ بچوں کو جو ہے وہ کافی حد تک، اب رات ڈرامے کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں، اور یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. ماں کچن میں مصروف ہے، اور ایک ہیروئن جو ہیں وہ کچن بیڈ میں سے لہراتی ہوئی تشریف لا رہی ہیں، اور کوئی اختلاف ہوا ہوگا، میں نے اچانک بیچ میں سے ہی دیکھا ڈرامہ. تو وہ والدہ اس کو کہتی ہیں اٹھ گئی بیٹا؟ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے تو آپ کا کیا خیال تھا میں رات آپ کا کہ میں خودکشی کر کے مر گئی ہوں؟ یہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہی ہوں. جواباً والدہ صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، بیٹا ناشتہ بنا دوں؟ آپ کو میں یقین دلاتی ہوں. اور اس کے اوپر پھر اس نے ایک بڑا کڑوا جواب دیا بچی نے. اب پھر وہ اٹھ کے جا رہی ہے، ماں پیچھے سے کہتی ہے خالی پیٹ جاؤ گی. یہ 3 جملے
کوئی بچہ ماں کو ایسے رسپانس دے، آئی ڈونٹ نو، آپ میں سے بہت سی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، میرا تو ایک ہی جواب ہوئے گا، گیٹ لاسٹ. تو میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی ہو. ہوا کیا، ماں بھیگی بلی بن کے بیک فٹ پہ آئی جا رہی ہے اور بیٹی اگریشن کری جا رہی ہے. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ باتیں بتا دوں، میں بہت ٹین ایجرس کو ڈیل کرتی ہوں، میں ان اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتی ہوں. دس از افیکٹنگ آل آف دیم، یہ سب ان کو افیکٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب ہم ان کو میمز میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیے تو اچھا، اب اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی. انہی دنوں میں میرا اتفاق ہوا امجد اسلام امجد صاحب کا ایک پرانا ڈرامہ دیکھنے کا، اور اس مذاق اڑانے میں، انسلٹ کرنے میں پیرنٹس کے بعد جو دوسرا کیریکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیچر. جو ٹیچرز ہمارے میڈیا پہ دکھائے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کا انڈین فلموں سے شروع ہوتا ہے، جو سب سے اسٹوپڈ ہلیریس ایڈیٹ کریکٹر ہوگا، جس کے منہ سے تھوکیں نکل رہی ہوگی، جس کو کپڑے نہیں پہننے آتے، جس کو بات نہیں کرنی آتی، وہ انڈین فلم کا استاد ہوتا. ماشاء اللہ ہم نے بھی اس کو کیچ کیا، ہم نے بھی احمق قسم کے ٹیچرز دکھائے اور ایسے اساتذہ. اچھا، اب اس میں امجد صاحب کے ڈرامے کا ریفرنس دی تھی، تو انہوں نے دونوں قسم کے استاد دکھائے، وہ جو کہ کرپٹ ہیں، جو کہ غلط کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور رول تھا جو کہ فاروق سمیع صاحب نے کیا ہوا تھا، جو کہ ایک بہت اچھا پراپر اپروپریٹ پروفیسر کا رول یا ٹیچر کا رول تھا. ہم نے بیلنس کر دیا اور آخر میں کورس دکھایا کہ جو اچھے والا ہے اس کو بہتری جو ہے وہ ہوتی ہے. اب اگر آپ دیکھیے تو ابھی پچھلے دنوں ایک عجیب و غریب یونیورسٹی دکھائی گئی، جس کے وائس چانسلر سے لے کے تو یونیورسٹی کا پی این تک ہیرو کا بتا رہا ہے ہمایوں سعید کو کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت کرنی ہے. اور وہ لڑکی کون ہے؟ وہ اس کی بیچلر پارٹ 1 کی اسٹوڈنٹ ہے، جو تقریباً اس کی پوتی نہیں تو چلیے بیٹیوں جتنی ہے. یہ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے. دس از واٹ وی آر سینگ. میمز بننی شروع ہوئیں، میمز میں وہ ایک اور نائٹ میئر شروع ہو گیا. داڑھی زدہ شخص، سر پہ دوپٹہ اور خاتون کا رول. آپ کی 90% جو میمز ہیں اس میں مرد جو ہیں وہ خواتین کے رول کر رہے ہیں، اور یہ شاید آپ کو دنیا میں اتنے نہیں ملتے. انڈو پاک میں بہت ہیں اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہیں، کیونکہ ہم انکریجمنٹ ہو رہی ہے ان کی. چنانچہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، وہ آتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور وہ ہاربل لگتے ہیں کہ جب وہ اس حلیے میں سامنے آتے ہیں. تو وہ جو ایک جینڈر بائیفرکیشن تھی وچ ہیڈ بین دیئر فار تھاؤزنڈس آف ایئرس، اس کو ہم نے بالکل بلر کر دیا. اور اس بلر کرنے کے چکر میں اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ میرا تو انسانیت پر سے ایمان ہی اٹھ گیا جب میں نے مال روڈ پہ ایک ویڈیو بنی دیکھی، جس میں کہ بہت ایک بارش قسم کے 32-34 سال کے مرد کو جب وہ فرنٹ سے دکھا رہے آ رہا ہے ویری ہینڈسم مین، اور جب انہوں نے پلٹتے ہیں وہ صاحب، تو انہوں نے ایک انتہائی روشن قسم کا پراندہ پہنا ہوا تھا. سو وہ جو آپ کی جینڈر بائیفرکیشن ہے وہ، اور یہ شروع ہوتی ہے میمز سے. اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت آ گئی، اور وہ یہ آئی کہ وٹ ایور از گڈ ان لائف، آرگنائزڈ ہونا، پراپر ہونا، اپنے آپ کو صحیح لے کے چلنا، تو وہ نیگیٹیوٹی میں آ گیا. مثلاً جو صفائی کر رہا ہے، ستھرائی کر رہا ہے، سیدھا اس کے اوپر لگے اس کو او سی ڈی ہے. کپڑے استری کر کے پہن رہا ہے، یہ ذہنی بیمار ہے. اب اس سارے سینیریو کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں، اچھا میں اس سچویشن کو نا تھوڑا سا ریورس کرتی ہوں کہ اگر ہماری جنریشن، چلیے میں سینئرس کی نہیں بات کرتی، اگر ہم لوگ جن زی کی میمز بنانی شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ سوچئے، امیجن کیجئے. اب ہماری زندگیوں کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ جس وقت ہماری سویٹ جین زی جو ہے وہ میمز بنا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم جیسے ماں باپ جس فون پہ وہ میم بنا رہے ہیں
اس کے خریدنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنا وقت ہے، اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، اور وہ ان بچوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دے آر ناٹ ایول، ناٹ ایٹ آل. وہ ایک ٹرینڈ ہے، ایک سٹائل ہے جس کو کہ فالو کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی، جو اس کو کہتے ہیں نا کہ اویئرنیس نہیں ہے، وچ از سم تھنگ ناٹ رائٹ. اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی انٹیلیجنس کی، ذہانت اور دانائی کی، انٹیلیجنس اینڈ وزڈم. ان دونوں کو آپ ایکول نہیں کرتے ہیں. ابھی بات کی کہ ذہانت جو ہے وہ دانائی سے ایک قدم پیچھے رہتی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انٹیلیجنس ٹیچز یو ہاؤ ٹو یوز اے ٹیکنالوجی، بٹ آئی تھنک وزڈم ٹیچز یو وین ٹو اسٹاپ. کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے، تو اس میں کہیں پہ کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ آپ کی دانائی بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ کو رک جانا ہے، اور وہ رکنا جو ہے وہ اس وقت پاسبل نہیں ہو رہا. اب ایک اور بہت بڑی چیز ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں آپ کو جا بجا ینگسٹرز جو ہیں، جو کہ بہت اویئر ہیں، جو کہ پرابلمس کو سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ایک میں داد دیتی ہوں، ان میں ایک اتنی طاقت ہے، ہمت ہے کہ وہ ہر ایک کے خلاف وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ غازہ ہے، چاہے وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، چاہے کرپشن ہے، ایوری تھنگ وہ کر، اور وہ بہت ان کی افیکٹو ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو احتجاج ہیں جو آپ کو بنگلہ دیش میں نظر آئے، سری لنکا میں نظر آئے، انڈیا میں آج کل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، جن کا ایک بڑا مومنٹم ہے، اب ان کا مومنٹم یہ ہے کہ اس کی میمز اور ہیش ٹیگس کتنے بنے. مسائل کا حل میمز اور ہیش ٹیگ سے نہیں ہوتا. چنانچہ یہ ببل کی طرح بچے اٹھتے ہیں، طاقت کے ساتھ اٹھتے ہیں، لیکن ایک چیز وہ لیک کرتے ہیں، دیٹ از دا لیڈرشپ اینڈ مینٹورشپ. لیڈرشپ اور مینٹورشپ جو ہے اس کو اب بالکل کوشچن کرنا شروع کر دیا. میں ایک محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس میں ہم بڑوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، تو بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے کہتے جی آئی ڈونٹ بلیو ان مینٹورس. اور میں ان کی شکل دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی گائیڈنس کے بغیر، کسی سے سیکھے بغیر آپ آگے چلیں. اب آپ یہ دیکھیے، یہ جتنے لوگ اتنے اچھے کازز لے کے یہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کیا ان میں سے کبھی کسی نے چنیکیا کو پڑھا ہے، والٹیئر کو پڑھا ہے، روسو کو پڑھا ہے، کبھی سوشلزم کو سمجھا ہے، کمیونزم کو سمجھا ہے، کارپوریٹ سسٹم کو سمجھا ہے، کیپٹلزم کو جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ہر احتجاج کا اینڈ ہوتا ہے ٹیبل ٹاک پہ. تو کیا ان جن زی کے جو ینگسٹرز ہیں، جن میں اتنی انرجی ہے، اور انہوں نے حکومتوں کے تختے الٹائے ہیں، گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں، لیکن تختے بدلنے کے بعد بھی 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ جن کو نکالا تھا یہ تو اسی کے چچا، ماما، بھتیجا جو ہے وہ دوبارہ چہرے بدلے، نظام نہیں بدلا. ابھی انڈیا نے، انہوں نے اپنا منسٹر آف ایجوکیشن ہٹا دیا، وہ جو نیا آیا ہے سنا ہے وہ پچھلے والے سے بھی 10 ہاتھ آگے ہے. یہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے مینٹورشپ کی، یہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے لیڈر کی، اور یہاں پہ ایک اچھے سلجھے ہوئے دانا بزرگ کی. اچھا، میں یہ کہتی ہوں کہ ایک آج کل یہ بھی ہے کہ جی ہر بزرگ جو ہے وہ دانا نہیں ہوتا، اس میں واقعی کوئی شک نہیں. ہم نے بڑے بڑے احمق بزرگ بھی دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا نمبر کافی کم ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ نے زندگی میں اتنی مار کھائی ہوتی ہے کہ آپ نہ بھی بہت ایکسپوجر ہو، آپ نہ بھی بہت آپ سر، لیکن آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، اور وہی ہم آگے شیئر کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ مشورہ جو ہے وہ باپ سے لینے کی بجائے اب چیٹ جی پی ٹی سے لیا جاتا ہے. اور اس وقت چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے، دیٹ از ویری گریجولی ٹیکنگ اوور آر لائفس. از پرفیکٹلی آل رائٹ،
دنیا میں ہم نے آگے جانا ہے یہ چیزوں کے بغیر. خدا نخواستہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں یا اس کو ختم کر دیں، لیکن آپ کو چیزوں کو بیلنس آؤٹ کر کے لے کے چلنا ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کی ٹیکنالوجی کی اسمارٹنیس آتی ہے تو ایک بزرگ کی دانائی جو ہے یہ دونوں کو آپ کمبائن کریں گے تو آپ ایک بیلنسڈ لائف لے سکیں گے. اگر آپ ان کو کمبائن نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اس ڈیزاسٹر میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مذہب، آپ کی اخلاقیات، آپ کی ٹریڈیشنز، آپ کے جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، ہر ایک کو کویسچن کر دیا گیا ہے. کچھ سیشنز میں جا کے میں بیٹھی، وہاں پہ بات ہو رہی تھی تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی مذہب اور موریلٹی ہر فساد کی جڑ ہے. اور مجھے اس کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ دنیا کا کوئی مذہب آپ کو غلط باتیں نہیں سکھاتا. ہر مذہب کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ پازیٹیو ہیں. ہاں یہ مذہبی لوگوں کی جو سو کالڈ مذہبی لوگ ہیں ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ کو اب جو ہے وہ مذہب سے نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے، اور یہ ہو چکا ہوا ہے. آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد ممکن ہے کہ بچے آپ سے ایسے فرینک بات نہ کرتے ہوں، لیکن کیونکہ میرے سیشنز میں یا گھر میں بھی دے ہیو دا فریڈم کہ وہ اپنی بات کھل کے کر سکیں، تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. بڑوں کے سامنے نہیں کرتے، آپس میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اب اس کی بہتری آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. ایک ایسا بیلنس کریٹ کرنا، اور اس میں جو پہلا رول ہے آف کورس وہ ماں باپ کا ہے. اور میں اپنے بچوں کو صرف ایک بات کہتی ہوں، جب ہر ڈرامے میں دکھایا جاتا نا کہ اس نے پکڑ کے اس کی خوفناک ترین جاہل ترین مرد کے ساتھ شادی کر دی یا ایک نالائق عورت کے ساتھ شادی کر دی، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا ہم لوگوں نے تو آج تک کبھی کوئی ایسا جوتا نہیں تمہیں لے کے دیا جو تمہارے پاؤں میں چبھتا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان انٹینشنلی ہو جائے کہا نہیں جا سکتا، انٹینشنلی ایسا نہیں ہوتا. تو ہماری جو محبتیں ہیں، جو ہماری دوستیاں ہیں، جو ہماری خلوص ہے، اس کو اگلی جنریشن تک پہنچانا، جن زی سے بات کرنا بہت ضروری ہے. ان کے پاس ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے. میں بھی رات کو 2 بجے جو ہے اپنے بیٹے کو یہ آواز دیتی ہوں جب میرا کوئی واٹس ایپ کا پرابلم پیش آتا ہے، لیکن میرے بیٹے کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب اس کو معاشرتی طور پہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس نے میرے پاس آنا ہے. یہ جو ایک بیلنس ہے، یہ بیلنس ہم سب کو کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جو آج کی بات ہے وہ میں اس پہ ختم کروں گی کہ ہمیں جن زی کی ضرورت ہے، لیکن جن زی کو ہماری بھی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.